بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج پھر اپنے چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ پروگرام کا شروعات کرتے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، ایک مداری کا۔ وہ کلپ آپ لوگ دیکھ لیں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجیے۔ تو وہ کلپ آپ لوگ دیکھیں، اس کے بعد گفتگو کو آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ چاہے وہ آپ کے ایل این جی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پائپ لائن آئی کراچی سے اپ کنٹری 1000 کلومیٹر، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ کسی ایک منصوبے میں اس نواز شریف کے تیسرے دور میں، چاہے وہ وفاق کے منصوبے ہیں یا چاہے وہ پنجاب کے منصوبے ہیں، ایک دھیلے کی، ایک دمڑی کی کرپشن لے کے آئے اور اس کے مقابلے میں اور کتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف، کتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف کہ شاید اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 35 سال پہلا، یعنی 35 سال یہ لوگ اس ملک پہ حکومت کرتے رہے اور حکومت کر کے پھر یہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ کوئی آج نئے نہیں ہے، آپ لوگ بھی پہچانتے اور ہم بھی پہچانتے، اور وہ سب کا ریکارڈ چھوڑ دے۔ جو یہ 5 سال الیکشن کے لیے، جو 13 الیکشن انہوں نے جیتا تھا، تو اس میں آپ لوگوں نے ان کا بیانات بھی سنا تھا، جلسوں میں بھی، پریس کانفرنس بھی کرتے تھے، اور پھر جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے کیا اقدامات کیا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ جب بھی پارلیمنٹ میں کوئی ایسے بل پیش ہوتے ہیں کہ ان میں ان کا مفاد نہیں ہو اور ان کا چوری کے اوپر کوئی قانون لاتے ہیں، گورنمنٹ کے ایسے قانون پاس ہو کہ بھائی چوروں کے خلاف سخت اقدامات ہوں، تو یہ لوگ اسمبلی سے بھاگ جاتے اور باہر نکل کے میڈیا کو بلا لیتے اور وہاں پریس کانفرنس کر کے اور کاغذیں اٹھا لیتے اور قوم کو گمراہ کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ تو آج یہ موصوف آیا اور اس نے حکومت پر الزامات لگایا کہ معیشت ایسے ہو گیا اور معیشت ایسے ہو گیا اور ملک دیوالیہ ہو گیا، ملک میں لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج تک پاکستان میں کسی نے بھوک سے خودکشی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، سب مانتے ہیں، لیکن اس ملک میں پہلے بھی ایسے نہیں تھے کہ اس ملک میں برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، ایران، دبئی سے لوگ آتے تھے نوکری کے لیے۔ یہی غربت بھی اس ملک میں تھا اور لوگ یہاں سے باہر بھی جاتے تھے نوکری کے لیے، اور جنہوں کو پاکستان میں ملتے تھے وہ پاکستان میں۔ ان کی دور میں جو 10 سال گزرے دور تھے، جو ہم نے صحیح مطلب 2 دفعہ یہ منتخب ہو 10 سال، باقی حساب چھوڑو، ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے کہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھومتے تھے، ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی۔ کوئی سبزی بیچتا تھا، کوئی گاڑی چلاتا تھا، لیکن ہم کو پتہ تھا کہ پاکستان میں نوکریاں جو ملتی تھی وہ کن لوگوں کو ملتی تھی؟ سفارش اور رشوت، جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا ان کو نوکری ملتا تھا۔ اور یہ میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ آج بالکل میرٹ پہ مل رہے، نہیں بھائی، آج بھی وہی رجحان ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں میرٹ پہ ہے تو پنجاب میں صورتحال 100% وہ نہیں ہے کہ میرٹ پہ نوکری کسی کو ملے۔ سفارش بھی چل رہے، رشوت بھی چل رہے اور میرٹ بھی چل رہے، ساتھ چل رہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے طریقے سے اپنا آپ کو آگے شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو کبھی حکومت میں آئے نہیں ہیں، اور اگر آیا بھی ہے تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ اور یہ موصوف
بار بار کہہ رہے کہ 1 روپے کا کرپشن نمبر ثابت نہیں ہوا. تو وہ ٹھیک اس لیے کہہ رہے کہ وہ اداروں کا ذمہ داری ہے اور اداروں کا کمزوری ہے کہ ابھی تک ان لوگوں پر ثابت کیوں نہیں کیا. کیوں ثابت نہیں کیا؟ جو اتنا کرپشن کیا ہے، اتنا منی لانڈرنگ کیا ہے، اتنا چوری کیا ہے، لوٹ مار کیا ہے، ملک سے باہر لے گیا، اور وہ ان پر ثابت ہی نہیں ہوا. تو وہ اداروں کا کمزوری، وہ سوال اداروں پہ اٹھ رہا ہے کہ ابھی تک ان کو گھسیٹ رہے، لیکن ان پر جو ثابت ہو چکا وہ تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چور ثابت ہو گیا، ڈکلیئر ہو گیا، سزائی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، لیکن باہر نکلتے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے پریس کانفرنس کرتے کہ ہم پر کچھ ثابت نہیں ہوا. تو ثابت مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ تب مانے گا ثابت کہ ان کو عمر بھر قید، اور یہ پھر میڈیا پہ نہ آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ان پر ثابت ہو گیا، عمر بھر قید ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، تب یہ لوگ مانے گا. نیب میں ان کے خلاف تحقیقات چل رہے. نیب کو یہ مطمئن نہیں کر سکیں کہ پیسے ہم نے کہاں سے کمایا، پیسے ہم نے کیسے کمایا، ان کا ذرائع کیا تھا. وہ ہے ذرائع، بس وہ ایک کاغذ یوں اٹھا ایسا کر، یہ ہے وہ ذرائع جناب، یہ ہے وہ ذرائع جس سے ہم نے لندن کا فلیٹ خریدے. اور ذرائع میں بعد میں پھر آیا کیا ہوا کہ وہ ذرائع میں جو نا ایک خط آیا، قطری کا خط لے کے آیا، بس وہ ذرائع تھا. اور ذرائع پھر ایسے ہو گیا کہ پھر آج وہ ذرائع نظر ہی نہیں آ رہے. اور ان کا بیٹی جو کہتا تھا کہ ہمارا لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں تو اپنے باپ نواز شریف کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب آج اتنا ان کا پراپرٹی نکلا ہے تو کوئی جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ جب نیب اس کو بلاتی ہے تو جا کے نیب پہ حملہ کر رہی ہے، پھر الزام لگاتے کہ میرے اوپر حملہ ہو گیا، میرے اوپر اٹیک ہو گیا اور میرے کو قتل کرنے کا سازش بنایا تھا. اور یہ کوتے آتے میڈیا پہ بیٹھ جاتے، بولتے کہ مریم نواز کو قتل کرنے کا سازش بنایا تھا نیب نے. اور بھائی نیب آپ لوگوں کو قتل کرے کیوں؟ آپ لوگوں نے اتنا چوری کیا، وہ پیسہ دے دو. نیب اگر آپ لوگوں کو قتل کرے گا تو پیسہ تو چلے گیا، ہم کو تو پیسہ چاہیے، ملک سے جو چوری کیا وہ پیسہ چاہیے. اور اس کا داماد، اس کا بیٹے پہ کیسے؟ اس نے اپنے داماد کو باہر بگایا، تو لاؤ نا قانون کا سامنا کرے. اور جو 2 چور جو باپ سے بھی مکر گئی، یعنی سمجھ لو پاکستان سے بھی وہ لوگ مکر گئی، جب پاکستان نہیں آتے تھے تو پاکستان سے مکر گئی نا، ماں کی میت کے ساتھ نہیں آئے تھے ایسے بےغیرت اولاد، تو چور نہیں اور کیا ہے. اور جو منشی تھا اسحاق ڈار جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں آ رہے، تو کیا یہ آپ لوگوں نے چوری نہیں کیا؟ وہ ہم کو کس طریقے سے کتنے صفائی سے جھوٹ بولا ہے، آج کتنے صفائی سے جھوٹ بولا کہ ہم نے ملک کو کہاں پہنچایا. بس پاکستان میں مرسڈیز کا کمپنی تھا، اور پاکستان جو ہے نا مرسڈیز بنا کے بیچ رہے تھے، اور پاکستان میں پی اے بن کے بیچ رہے تھے، اور پاکستان میں اتنا کمپنی تھا. عمران خان آیا تو سب کچھ بند ہو گئی. پاکستان کو تو آپ لوگوں نے ایسے اسٹیج پہ پہنچایا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ہم آئیں گے تو قرضے لیں گے اور بس ملک چلاتے رہیں گے، کوئی چوری کرتے رہیں گے، ملک چلے یا نہ چلے ہم چوری کرتے رہیں گے، اگر ملک دیوالا ہوگا تو ہم بھاگ جائے گی. اسی چکر میں تھے آپ لوگ. اور جب عمران خان آیا تو آپ لوگوں کا سب کچھ منظر عام پہ لے گیا، ملک اس کنڈیشن میں، قوم کو بتا دیا. لیکن آج بھی کچھ 30-35% لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا مائنڈ ان لوگوں نے ایسے بنایا ہے کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے. جیسے الطاف حسین قاتل کو کراچی میں ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی جو ہے وہ لیڈر مانتے تھے، اب سمجھ چکے ہیں کہ وہ لیڈر نہیں تھا، وہ قاتل تھا، لیکن پہلا وہ لیڈر تھا. قتل عام کراچی میں کرتا تھا، بطخ خوری، لٹ مار، لیکن وہ کہہ رہے کہ ہمارا لیڈر ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ بنا تھا، ان کا مائنڈ بنا ہوا تھا. اس لیے یہ 35% لوگوں کو یہ لوگ ابھی بھی گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ پاکستان ابھی انشاءاللہ ترقی کر رہا ہے. آپ لوگوں نے آج دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلے گیا خسارے سے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا، اور کامران خان کا پروگرام آپ لوگ دیکھو، آج جو سابقہ وزیر خزانہ تھا ان کا مفتاح اسماعیل صاحب، اس کو بلایا تھا، تو ان کا بھی خوب کلاس لیا کامران خان نے کہ مطلب آپ لوگوں نے پاکستان کو
کون سی ایسے ترقی پہ چھوڑا تھا کہ عمران خان آیا اور اس کو جو نا نیچے لے کے آیا. اس سے برا حالات میں آپ لوگوں نے چھوڑا تھا، لیکن قوم کو تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. جو 2 سال میں یہ لوگ یعنی جیسے اصل میں ان کو یہ دکھ نہیں ہے کہ پاکستان میں نوکری نہیں ہے، پاکستان میں روزگار نہیں ہے. ان کا اپنا دکھ ہے کیونکہ یہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اگر آپ اندازہ لگائے 2 سال میں یہ اپوزیشن میں جتنا لوگ جمع ہے، یہ سب کو تو اسمبلی سے قوم نے نکالا ہے، مسترد کر چکا ہے، بے روزگار ہو گئی. اب مولانا صاحب آگے اور یہ ان کا پیچھے، بس بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے. بالکل ان کا بات جائز ہے، بے روزگاری ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو ابھی قوم ہی نوکری نہیں دے رہے. اب قوم آپ لوگوں کو قبول نہیں کرے کہ آپ ہمارے نوکر بنے تو کیا کرے؟ آپ کو ایسے تو نہیں بٹا سکتے. قوم کے لیے آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا؟ ان کے پاس دوسرا کوئی بات ہی نہیں ہے. جب بھی بیٹھتے میڈیا پہ موٹر وے سی پیک، موٹر وے سی پیک. اور بھائی یہ سی پیک جو ہے یہ تیرا باپ کا پروجیکٹ نہیں ہے جو بار بار آپ لوگ بولتے. یہ پی ایم ایل این کا باپ کا پروجیکٹ نہیں ہے جو بار بار آپ لوگ بولتے کہ سی پیک اور سی پیک. یہ ملک کا پروجیکٹ ہے، ملک پاکستان کا، یہ ریاست کا پروجیکٹ ہے. آپ نہیں ہو تو کیا سی پیک بند ہو گیا؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں ہے تو سی پیک بند ہو گیا. یہ مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا یہ پروجیکٹ پر کام، اور ابھی بھی چل رہے. موٹر وے خالی ایک موٹر وے آپ لوگ نے بنایا، یہ آپ لوگ نے بہت بڑا تیر مارا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے ایک موٹر وے بنایا. صحت پہ یہ لوگ بات نہیں کر رہے، تعلیم پہ یہ لوگ بات نہیں کر رہے، پولیس کے نظام پہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا، باقی اداروں کو ٹھیک کرنے میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا. بس جب بھی بیٹھ جاتے موٹر وے اور سی پیک، موٹر وے اور سی پیک. کیونکہ پولیس تو انہوں نے اپنا غلام بنایا تھا، اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے. پولیس تو پاکستان کا ایک ایسے ادارہ ہے کہ جو بھی بادشاہ آتے بس اس کو اپنا تحویل میں لے لیتے. کیونکہ وہ بیچارے اگر کچھ کرتے تو ایک فون گھماتے برخاست نوکری سے. بس تو ان کا آرڈر پہ چل رہے ہیں. اب جب عمران خان آیا تو الحمدللہ پولیس کا تھوڑا نظام میں تبدیلی آ چکا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی کافی گزارا ہوگا پولیس میں، پنجاب میں بھی کچھ ہو رہے ہیں، سندھ میں تو 18ویں ترمیم میں یہاں تو ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے، بلوچستان میں بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ جب میڈیا پہ آتے ہو تو آپ اپنا وہ کارکردگی دکھاؤ کہ آپ لوگوں نے صحت کے لیے کیا کیا، تعلیم کے نظام کو کیسے کیا. تباہ و برباد کر دیا پاکستان سے تعلیم کا نظام، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قوم تعلیم کرے گا تو ہم لوگوں کو پہچان لیں گے. تو تعلیم کا نظام تو تباہ و برباد کرے. پرائیویٹ تعلیم کا نظام بنا لیا تو ان میں وہ لوگ ان کا اپنا بچے پڑھ رہے ہیں، اور امیروں کا بچے پڑھ لے، غریب کا بچہ تو اس میں جا ہی نہیں سکتے. سرکاری اسکولوں کا نظام تباہ و برباد کیا تھا. آج آپ جاؤ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں دیکھو سرکاری اسکولوں کا نظام. آپ نے بلڈنگ ہی بنایا تھا، سرکاری بلڈنگ یا اسپتال ہے، لیکن ان میں ڈاکٹر نہیں تھے، ان میں گدھے باندھے ہوتے، ان میں بھینسیں باندھے ہوتے، ان میں علاج نہیں ہوتے تھے. تو آپ نے کیا صحت کے لیے کیا؟ خیبر پختونخوا میں دیکھو صحت کا نظام الحمدللہ. پنجاب میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن 2 سال کا حساب مانگنے والوں شرم کرو، شرم کرو. کبھی اپنا حکومت میں ایسے آپ لوگ نکلے کہ سالگرہ منانے کے نکلے اور پریس کانفرنس کیا کہ ہمارا حکومت نے یہ کارنامہ کیا 1 سال میں، 2 سال بعد میں، 3 سال بعد. نہیں، دوسری کا حساب رکھتے ہو، ایسے رکھتے ہو، پائی کا حساب رکھتے ہو. اور جو چوری کیا اس کا بھی آپ کا پاس حساب ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پیش کرے نیب کے آگے. کبھی ادھر بھاگ رہے ہو، کبھی ادھر بھاگ رہے ہو. نیب کا کالا قانون ہے. اچھا نیب کا کالا قانون ہے، کیوں نیب کا کالا قانون ہے؟ کہ وہ آپ پر لاگو ہو رہے. ابھی آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے چوری کی ہے، اس لیے کالا قانون ہے. نیب کا قانون اس لیے کالا ہے نا. نیب سے یہ لوگ گھبراہٹ ہے نیب، لیکن میں تو بولتا ہوں کہ نیب کو اور سختی کرنا چاہیے ان لوگوں پہ، اور سختی، تب یہ لوگ ٹھیک ہوگا. ورنہ یہ لوگ یہ گرپ میں آنے کے لوگ نہیں ہیں. عدالتوں سے ان کو بھرپور ریلیف مل رہے، بھرپور انصاف مل رہے عدالتوں سے. تو کیسے یہ لوگ پکڑے گا؟ ان کا چھوریہ کیسے پکڑے گا؟ ہر سال پنجاب میں کسی نہ کسی سرکاری ادارے میں جہاں پہ یہ لوگ کرپشن کر کے وہاں پر کاغذات کو جلا دے دیتا، آگ لگ گیا، بجھاتے وہ سب ثبوتوں کو ختم کر دے دیتا.
لیکن اللہ کا شکر 2 سال میں آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ پاکستان میں کوئی سرکاری دفتر جل گیا، کوئی ثبوت مٹ گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان لوگوں کا کام تھا. تو دوستو، یہ لوگ وہ مداری ہے جو سانپ اور بندر اور ان کا کھیل دکھاتے لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو پہچانو اور ان کو انشاءاللہ 2023 میں وہ مسترد کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.